غلط کرتے ہیں ہم ان کو پھر نا ان کا تعاقب بھی کرتا ہوں میں نا. بارک اللہ بارک اللہ اللہم اجدک. یہ تو دینی کام ہے، اس میں تو آپ چلو کچھ دے نہیں سکتے تو حوصلہ افزائی تو کریں. اللہ اکبر. جی ہم بیٹھ جاتے ہیں. جزاکم اللہ. اب آپ یہاں اسپیش تھے؟ ہاں جی ہم جا رہے تھے تو میں نے کہا چلے باجی سے ملنے، در سے میرا اچھا پانچ فیض کی طرف، ماشاء اللہ. تو پھر میں نے کہا باجی سے ملاقات کر لیں. میں بلکہ آپ کو کارڈ دیتی ہوں. اچھا تو اس کی دعوت کے سلسلے میں اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر میرا کام ہے ہاں جی اس سے استفادہ کے لیے جی آپ وہاں خواتین میں تقسیم کیجیے گا انشاءاللہ. پہلے بھی ملاقات میرے والے آپ کی تھی نا. ہاں جی ہوئی ہے ایک دفعہ، میں آئی تھی نا ادھر آپ کے گھر میں درس دینے کے لیے. سکول میں تھا نا بچوں کا پروگرام تھا. اچھا وہ زینب ایجوکیٹر میں. جی 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 ٹھیک. تو پھر واپسی جی پہ جی آپ وہی سے وہی. پھر آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. صحیح ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، آپ کے بچے اسکول گئے؟ میں اس وقت پاکستان کے شہر ملتان میں زیر تعمیر اس دینی تعلیمی ادارے سے مخاطب ہوں جس کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے. مجھے اس سلسلے میں آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون چاہیے کہ اس ادارے کا قیام نسلوں کی تعلیم تربیت کے لیے از حد ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہے. آپ کو اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کے یقین جو اس وقت عالمی منظرنامہ اور ملکی صورتحال ہے، خاص طور پر عالمی مسائل اور پاکستان کے جو حالات ہیں. یہاں تعلیم کے نام پر جہالت، جدت کے نام پر بے حیائی، فیشن ڈیزائننگ کے نام پر ناچ گانا، یہ سب تعلیمی اداروں میں عام ہو چکا ہے. آئے روز کبھی کسی یونیورسٹی کا، کبھی کسی کالج کا، تو کبھی کسی اسکول کا حادثہ نہیں سانحہ پیش آتا ہے. کہیں کوئی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، کہیں بچیاں جلائی جا رہی ہیں، کہیں ماری جا رہی ہیں، کہیں فریڈم، لبرلزم، سوشلزم، فیمنزم کے نام پر ایسی خواتین تیار ہو رہی ہیں جو امت کو نگلتی جا رہی ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہی نہیں، لمحہ المیہ ہے. جو کچھ تھوڑی بہت ایلیٹ آبادی سکولز جاتی ہے تو آگے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں. میں نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح آیا ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے واقعات کی بھرمار ہے. اور باقی اکثر آبادی انہیں تو انسٹیٹیوٹ بھی میسر نہیں. یہ اس امت کا حال ہے جن کو پہلا حکم ہی اقرا کا ہے. اقرا سے مجھے یاد آیا، ابھی ریسنٹلی حالیہ دنوں میں اقرا یونیورسٹی جو پاکستان کے ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز میں سر فہرست ہے، وہاں فیشن شو کے نام پر جو اریانی ہوئی کہ شیطان بھی شرما جائے. نہ میں اس کی امیج آویزاں کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں ان کی حالت زبان پہ لا سکتی ہوں. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ایسے واقعات کا تسلسل ہے اور یہ تعلیمی اداروں میں ہے. واقعات کا تسلسل اور تعلیمی اداروں میں یہی المیہ ہے. وگرنہ موبائلز میں، گھروں میں، اسکرین پہ، باہر فزیکلی، لوکلی سائن بورڈز اور اسی طرح مالز، گلیاں، سینماز اور تھیٹر سے بھی بدتر ہیں. کہاں ہے وہ اقرا؟ کہاں ہے وہ جناح؟ ہمارے ملک کی لحاظ سے دیکھیں تو جناح کی، بانی پاکستان کی جو بات کی جاتی ہے، جناح یونیورسٹی فار وومن میں جو ہوا ہے وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ بچوں کو گھروں میں بٹھا کے چھٹیاں دیکھ کے معروف سیاسی شخصیت نے اپنی بیٹی کی جو شادی کی، غیر ملکی سارے ڈانسرز، ماڈلز ڈسکو کے لیے جمع ہو گئے. یہ یونیورسٹی ڈیلیوری تھی جو غیر ملکوں کا گند سارا تعلیمی اداروں میں دکھایا گیا. قال اللہ وقال الرسول کے بھی ادارے ہیں، مکتب اور مدرسہ ہیں، لیکن ان کی تعداد انتہائی کم اور معیار اس سے بھی نیچے ہے. امت کی ضرورت جدت ہے، مگر شریعت کے ساتھ یہ چیز آپ کو خال خال برائے نام بھی شاید مشکل سے نظر آئے. اس کمی کو، اس خلا کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس جو کچھ رب کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے ہے، میں اس عظیم منصوبے پر لگا دوں. اور میں نے ابتدا کی، بسم اللہ کی.
آئیے اقرا کے اس سفر میں، سکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر میں، کہ اس ادارے کو میں سکلز کا نام دیتی ہوں، علم کے ساتھ عمل، اس ہنر، تربیت اور قوت و مہارت کا نام دیتی ہوں کہ جس کی امت کو ضرورت ہے۔ آئیے اس کی تعمیر میں میرا ساتھ دیجیے، اپنے مال میں سے جو رب نے آپ کو دیا، اس رزق میں سے جو رب نے آپ کو بخشا، زکوٰۃ، صدقات، عطیات، انفاق، ہو سکتا ہے میری کسی بات سے ہو آپ کو اختلاف، مگر اس کی ضرورت کو اگنور مت کیجیے، میرے ساتھ نہیں تو خود سے یہ انیشیٹ لے لیجیے اور اس مشن کو ضرور مکمل کیجیے کہ امت کو اس کی ضرورت ہے۔ قربانی دینے کا وقت ہے اللہ کے لیے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے مال کو دنیاوی مقاصد کے لیے، فیکٹریز کی تعمیر، دنیاوی ادارے، مالز، بزنس کیسے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود معیشت کی تنگی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بیماری ہے۔ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے حق میں خرچ نہ کیا، جس کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ہم پر مسلط ہو گئیں۔ آئیے اپنے جسم و جان کا تزکیہ کیجیے اور رب کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں لگائیے۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے۔ اللہ کا گھر مسجد بھی اس میں شامل ہے، مدرسہ بھی کہ جہاں قرآن اور حدیث پڑھائی جائے، دنیاوی وہ علوم بھی جو دینی علوم کی تعمیل میں معاون ہیں، فنون و حرب و ضرب ہیں، علم کا میدان ہے، قلم کا میدان ہے، تلوار کا میدان ہے، یا ٹیکنالوجی، تمام مسلمانوں کے میادین ہیں۔ مسلمان کا میدان صرف قلم نہیں، اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے ہے، اور یہ تعلیمی ادارے ہی دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں جینا، زندگی گزارنا اور جنت کمانا سکھا سکتے ہیں۔ اس میں اسکول بھی ہوگا، اس میں کالج بھی، اور اس میں ہاسٹل بھی۔ دور دراز سے بچیاں یہاں علم کی پیاس بجھانے کے لیے آئیں اور دنیا کی ہر خیر ان کو میسر ہو انشاءاللہ۔ وفقکم اللہ۔ واٹس ایپ کیجئے 031166444949۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔